خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ آج پاکستان کے لیڈنگ انگلش نیوز پیپر ڈان میں خبر چھپی ہے کہ 2024 میں 2024 میں 334 کیسز ہوئے تھے یہ بلیسفمی کے، اور 70% جن پہ یہ الزام لگا وہ مسلمان تھے۔ تو یہ ایک بڑی تشویشناک خبر ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فورسڈ کنورشن جو ہیں نان مسلمس کی ہوتی ہیں، ہاں جی، اور ڈسکرمنیشن جو ٹریٹمنٹ ہے نا پرزنرز کی، اگر وہ نان مسلم ہو تو زیادہ بری ہوتی ہے۔ یہ لاہور سے خبر چھپی ہے سینٹر فار سوشل جسٹس کی، اور 10 بندے جو ہیں لاسٹ ایئر بغیر ٹرائل کے ان کو مار دیا گیا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ۔ پنجاب میں سب سے زیادہ یہ کیسز ہوتے ہیں، یہ جو 344 کیسز ہیں اس میں سے 62% پنجاب میں ہے، سب سے زیادہ شیخوپورہ میں 32% اور لاہور میں 28%۔ یہ پتہ نہیں پرسنٹ ہیں یا نمبرز ہیں، اینی ہاؤ پنجاب میں 62 اینڈ سو آن۔ اینی ہاؤ دس از موسٹ الارمنگ۔ پاکستان میں بیسک ڈیموکریسی کے جو اصول ہیں، دیکھیں آج کی جو ڈیموکریسی ہے وہ یو این چارٹر 1945 اور یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس 1948 کی بنیاد پہ اسٹیبلشڈ ہے، جس میں انڈیویجول کا فریڈم آف کانشنس، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، یہ سارے دنیا نے مان لیے ہیں۔ پاکستان میں یہ لا جو ہے، ویسے تو یہ پہلے تھی، ڈورمنٹ تھی، دس واز انٹروڈیوس بائی دا برٹش ونس اپون اے ٹائم، کہ کرسچینٹی پہ کوئی تنقید نہ ہو، بٹ الٹیمیٹلی اٹ واز یوزڈ اگینسٹ، یعنی پاکستان بن گیا، اس لا کا کوئی زیادہ استعمال نہیں ہوا۔ پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس بلیسفمی لا کو ریوائیو کیا گیا، 295C شاید اسے کہتے ہیں۔ اس کے اندر تھا کہ somebody found guilty of blasphemy could be punished to life imprisonment اور ڈیتھ پینلٹی، اور فائن بھی اس کو ہونا تھا۔ بعد میں جب ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے 1991 میں، تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اس لا کو اور زیادہ سخت کر دیا، لائف امپریزنمنٹ ختم ہو گئی اور ڈیتھ سینٹنس جو ہے وہ واحد پنشمنٹ رہ گئی۔ اس کے بعد ڈیموکریٹک کتنی گورنمنٹس آئی ہیں، یعنی الیکٹڈ گورنمنٹس، کسی کی ہمت نہیں ہوئی اس لا کو ہٹانے کی۔ تو اگر پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے تو دا فنڈامنٹل پرنسپل آف دا فریڈم آف کانشنس اینڈ فریڈم آف ریلیجن جو ہے وہی پاکستان میں آبزرو نہیں ہوتا۔ پاکستان میں کوئی مسلمان کسی اور مذہب کو بھی اڈاپٹ نہیں کر سکتا۔ آئی تھنک اٹ از دا لا اور اٹ از دا سوشل پریکٹس، وٹ ایور، اٹس ٹو بیڈ۔ تو یہ بلیسفمی لا کا جو لیٹسٹ ہے کہ 70% جن کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے 334 کیسز میں، وہ تو مسلمان ہیں، کرسچن نہیں ہیں، ہندو نہیں ہیں، احمدی نہیں ہیں، اور بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو مسلمان کہا جاتا ہے، سنی ہوں یا شیعہ ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ بلیسفمی لا کا
بہت مس یوز بلکہ ایبیوز ہوتا ہے، غلط استعمال ہوتا ہے، وکٹمائز کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کس دور کی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بلیسفمی لا از این آؤٹ ڈیٹڈ آؤٹ موڈڈ لا، جو کہ صدیوں پرانا ایک رواج ہے، اس کو آپ دوبارہ واپس لے آئے ہیں۔ اور دوبارہ واپس لے آنے کے بعد کیا یہاں کے لوگ زیادہ بلیونگ مسلمان ہو گئے ہیں؟ جو ہم نے دیکھا ہے وہ تو ٹرینڈ ہے کہ پیپل آر گوئنگ ٹورڈز ایگنوسٹسزم اور ایون ایتھیزم. People are questioning religious dogma. تو how do you justify such a law? سوائے یہ کہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ان میں ایک خوف پیدا کرنے کے لیے یہ لا قائم ہے، اور اس کا کوئی پریکٹیکل فائدہ نہیں ہے۔ میری کئی دفعہ آرگیومنٹ ہے کہ یو کی ناٹ فورس پیپل ٹو لو اسلام اور لو کرسچینٹی اور لو ہندوازم اور وٹ ایور. پیپل ہیو ٹو ڈو اٹ والنٹیرلی، اپنی خوشی سے ان کو یہ ایک سوچ، ایک مذہب، ایک فلسفہ جو ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بار بار بات ہوتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی لے کے آئیں گے، ہم پاکستان کی بیکورڈنس ختم کر دیں گے، اکنامک ڈیولپمنٹ کریں گے۔ سوری، یہ جو سیالکوٹ میں انہوں نے ایک سری لنکن کو جا کے مار دیا تھا، اس کے اپنے ورکرز نے، یہ کیا انڈیکیشن ہے کہ ونس یو ہیو سچ اے لا، the likelihood is کہ بہت زیادہ لوگ اس کو خود استعمال کریں گے، اور یہ اس قسم کا جو موب سائیکالوجی ہے، ہاں جی، لنچنگ کلچر جو بن چکا ہے پاکستان میں، 10 لوگوں کو تو لاسٹ ایئر مارا گیا پاکستان میں، which is very very sad. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے، اٹس این الارمنگ رپورٹ، اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اسے کس طریقے سے قانون کی جو اسٹیچیوٹس ہیں ان میں سے ریموو کر دیا جائے۔ پاکستان ول اسٹل بی پاکستان، مسلمز ول اسٹل بی مسلمز، کوئی کہیں نہیں بھاگ جائے گا، اور بائی فورس آپ اگر کسی کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ تقیے میں چلا جائے گا، she will be hiding their faith. How do you solve this? So this is only a way of terrorizing people. میں نے دیکھا یہ جو ہمارے علماء ہیں یہ بھی اس پہ کوئی بات نہیں کرتے کہ یہ قانون کا کوئی اسلام کی خدمت میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے۔ شاید گاندھی جی نے کوئی ایسی بات کی تھی تو انہیں بھاگنا پڑا پاکستان سے۔ I would imagine one of the reasons that he left was something like this. So what is this? This is a most dismal, depressing state of affairs in Pakistan. ابھی چیف آف آرمی اسٹاف نے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو بلا کے بہت بڑی تقریر کی ہے، دھواں دار یہ وہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہندو اور ہم مختلف ہیں۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی ٹو نیشن تھیوری کی؟ آپ کی اپنی آرمی کے اندر میں نے چیک کیا، اس کے بعد 22 آفیسر جو ہیں وہ ہندو ہیں۔ سو جو آپ کی اپنی انسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہاؤ ڈو پیپل فیل سرونگ ان دا سیم آرمی آف وچ یو آر دا ہیڈ؟ ذرا سوچیں آپ، یو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرس، یو شوڈ بی ابو آل دیز پیٹی ویز آف کیٹیگرائزنگ پیپل۔ یہ پولیٹیشنس کا کام ہوتا ہے۔ You have to defend Pakistan and defend every Pakistani who lives in Pakistan. تو اگر آپ پہلے یہ باتیں کر دیں گے تو وہ سارا جو ہے آپ کے کریڈینشل جو ہیں وہ کویشچنیبل ہو جائیں گے۔ سو یہ بلیسفمی لا، 334 پیپل ایکیوزڈ لاسٹ ایئر، ہاں جی، اور زیادہ تر 70% جو ہیں
پتہ لگا کہ یہ مسلمان ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے. ابھی ہمارے وہ انگلش کے جو پروفیسر ہیں جنید حفیظ، ان کو ابھی تک انہوں نے ریلیز نہیں کیا اور واپس باہر نہیں جانے دیا. تو دنیا کے اندر آپ کی کیا ریپوٹیشن ہے؟ آپ کشمیر کا ایشو لے کے دنیا کے سامنے بھاگتے ہیں اور انڈیا آپ کے منہ پہ وہ مار دیتا ہے کہ دس از ہاؤ یو ٹریٹ یور اون مائنورٹیز. سو ویئر ڈز دس آل اینڈ اپ؟ نو ویئر. زیرو بیکمز زیرو آن بوتھ سائڈس. اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. آئی تھنک ایک پبلک کنسنسس اس پہ بننا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ بیچارے رہتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے کچھ کہہ دیا تو یہ الزام ہم پہ لگ جائے گا. تو یو ٹیررائز پیپل انٹو سبمٹنگ ٹو دس آؤٹ ڈیٹڈ ریپریسو ہارش ڈریکونین لا which doesn't serve Islam at all. It only makes people hypocrites. منافق لوگ بن جاتے ہیں. I thought I should put this on record. دوستو پلیز جانے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. وہاں پہ جو رائٹ ہینڈ پہ بٹن ہے اسے دبائیں اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اس سے میری جو آؤٹ ریچ ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. تھینک یو سو مچ.